آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگ اپنے نام کے آگے یزدانی لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ میرے علم کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ یزداں سے یزدانی بنایا گیا اور کہتے ہیں کہ یہ یزداں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا نام یزداں نہیں ہے۔ یہ جو آتش پرست مجوسی ایرانی تھے نا، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات کے دو تصور تھے، ان کے دو رب تھے، اہرمن اور یزداں۔ اور وہ کہتے تھے کہ یزداں رحمت کا رب ہے اور اہرمن عذاب کا رب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی دیکھ لیں، آپ کو اس میں یزداں نہیں ملے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ جی، بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے نام کے آگے یہ لکھا ہوا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ آپ نے مجھ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب اس شرعی مسئلے کی زد میں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا اور کون نہیں آتا، یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں جی ایک بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید میں سے بال نکل رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے نکالے بھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک شوشہ ہے جی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستانی قوم کو اس قسم کے بہانے اللہ تعالیٰ کی ذات دیں۔ ہماری قوم اس حوالے سے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سستی شہرت حاصل ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ عنہا اور عنہو میں کیا فرق ہے؟ عنہا اور عنہو میں مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس مرد کے ساتھ راضی ہو جائیں، صحابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے ساتھ راضی ہو جائیں، صحابیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علیکم رحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا جی، ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوا، اس کو معلوم نہیں ہوا کہ رات اسے احتلام ہو گیا، وہ فجر کی نماز اس نے باجماعت ادا کر لی، دن نکلنے کے بعد اسے اپنے کپڑوں پر نشانات نظر آئے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اگر تو اس کو فجر کی نماز کے وقت کے دوران یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا تو پھر تو وہ نماز دہرا لیتا۔ اب جو نماز وہ پڑھ چکا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت کوئی بھول چوک کر کام کر لے، غلطی سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، تو یہ اس کے لیے معافی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت آسان اور بہت سادہ سی تعریف ہے۔ سوال آ گیا ہے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا جی، بیوہ کے حقوق کیا ہیں؟ بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ بیوہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے وراثت میں، شوہر کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ بیوہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسے منحوس نہ سمجھا جائے کہ یہ اپنا شوہر کھا گئی ہے۔ اسی طریقے سے بیوہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے دوسرے جگہ پر نکاح کا حق دیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس کی اولاد ایک والدہ سمجھ کر اس کی عزت کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر اس کا نکاح کس جگہ ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر اس کو وہی مقام دے جو کہ اصل بیوی کو دیا جاتا ہے۔